بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم پڑھیں گے تجوید کا سبق نمبر 3 پارٹ 1۔ کیونکہ ذرا سبق یہ لمبا ہے تو ہم اس کے 3 حصے کریں گے تاکہ آپ کو بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ پہلے سبق میں ہم نے تجوید کی تعریف اور اس کے مبادیات، مثلا موضوع، غرض و غایت اور حکم یہ بیان کر دیے۔ دوسرے سبق میں ہم نے تجوید کی ضد یعنی لحن کو بیان کیا، لحن کی تقسیم جلی اور خفی، دونوں کی مثالیں، دونوں کی تعریفات اور دونوں کے احکام بیان فرما دیے ہیں۔ اب تلاوت شروع کی جاتی ہے تو تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، کیونکہ تلاوت بہت بڑا ایک ثواب کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ گویا جب تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ حق سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو سب سے پہلے ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، شیطان کی شر سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اعوذ باللہ، اور استعاذہ اور تعوذ بھی کہتے ہیں۔ جب تلاوت شروع کی جاتی ہے تو حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی یہ حکم حضور کا ہے اور پوری امت کو بھی یہ حکم ہے کہ جب تلاوت شروع کی جاتی ہے، جب تلاوت آپ شروع کریں تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ خدا کا حکم ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس کے الفاظ جو متفق ہیں، علماء تجوید نے جن الفاظ کو پسند کیا ہے اسے کہتے ہیں مختار اور پسندیدہ، وہ یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ یہ آسان ہے۔ ان الفاظ کے علاوہ بھی استعاذہ جائز ہے، مثلا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی۔ لیکن جو الفاظ پسندیدہ ہیں، مختار ہیں، جن الفاظ کو تجوید کے علماء اور فقہاء نے پسند کیے ہیں، وہ یہی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلاصہ یہ ہوا کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کا محل کیا ہے؟ شروع قرات، اور الفاظ بھی آپ کو بتلا دیے ہیں۔ اور ان الفاظ کے علاوہ جو الفاظ ہیں جی ان سے بھی آپ استعاذہ کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، فاستعذ حکم ہے جی، استعاذہ طلب کیجیے۔ لیکن آگے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں بھی استعاذہ کا حکم ہے تو قرآن مجید میں اس کے لیے الفاظ ہیں، مثلا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور مثلا الفاظ بھی ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو بہتر یہی الفاظ ہیں جی۔ اب یہ حکم ہے اپنا، یہ واجب ہے یا مستحب؟ تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، کیونکہ فاستعذ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اکثر علماء اور فقہاء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ جو استعاذہ کے الفاظ جو ہیں یہ باتفاق علماء قرآن سے خارج ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس طرح کہیں بھی نہیں آئے، تو یہ قرآن سے خارج ہے۔ اور قرآن کی تلاوت خود واجب یا فرض نہیں ہے، مستحب ہے جی۔ تو جو چیز اصل مقصود ہے وہ تو ہے مستحب، اور جو چیز قرآن سے خارج ہے
وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اعوذ باللہ کا پڑھنا مستحب ہے، وہ فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا تو اس کی بھی گنجائش ہے جی، کوئی ایسے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ آپس میں ہم لڑیں جھگڑیں۔ اعوذ باللہ جو ہے اس کا حکم بتلا دیا کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور اعوذ باللہ جو ہے یہ جہر سے ہو، یعنی بلند آواز سے ہو، یا بسر ہو، آہستہ ہو، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے جی۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن اور غیر قرآن میں فرق کرنے کے لیے بسم اللہ جو ہے اعوذ باللہ جو ہے اس کو آپ بسر پڑھیں، تاکہ قرآن اور غیر قرآن میں فرق ہو جائے۔ اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، جہر سے ہو، بلند آواز سے ہو، تاکہ جو لوگ دائیں بائیں کاموں میں باتوں میں مصروف ہیں ان کو پتہ چلے کہ اب یہ آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اور حکم ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو ساکت اور صامت، یعنی نہ تو آہستہ بات کرے اور نہ بلند آواز سے بات کرے، بلکہ خاموش رہیں اور قرآن مجید کو سنیں۔ یعنی قرآن کا پڑھنا تو سنت ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا تو مستحب ہے، لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ وہ قرآن کا حکم ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ لیکن جو معتدل علماء ہیں ان کا فیصلہ یا ان کی تحقیق یہ ہے کہ استعاذہ کو قرآن کے تابع کیا جائے۔ اگر تلاوت آپ نے بلند آواز سے پڑھنی ہو، مثلاً کوئی محفل قرات ہے، کوئی جلسہ ہے، یا کوئی اور دینی پروگرام ہے جی، تو آپ کو کیا کہا جاتا ہے جی کہ ذرا 2-3 آیتیں سنا دو، تو وہاں پر آپ اعوذ باللہ کو بلند آواز سے پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اکیلے میں ہوں اور قرآن مجید بھی آپ نے دل میں پڑھنا ہو، یعنی زبان سے آپ پڑھتے ہیں لیکن بآواز بلند نہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ استعاذہ کو بھی بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ استعاذہ جو ہے یہ تلاوت کے تابع ہے۔ اگر تلاوت جہری ہے تو استعاذہ بھی جہری ہے، اور اگر تلاوت سری ہے تو استعاذہ بھی سر سے کرنا چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ اعوذ باللہ کا وصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ایک مختصر سا جو ہے اصول علماء تجوید نے اور علماء مفسرین نے اور باقی جو علماء ہیں انہوں نے یہ بنایا ہے کہ اگر آیت کے شروع میں لفظ اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام نہ ہو، یا صفاتی نام نہ ہو، یا کسی نبی کا نام نہ ہو، تو پھر تو آپ اعوذ باللہ کو قرآن سے براہ راست ملا سکتے ہیں۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما یستوی الاعمی والبصیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح جو ہے آگے لفظ اللہ نہ ہو، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ تو اگر ایسے ہوں یا کسی نبی کا نام ہو، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد الرسول اللہ، تو اس قسم کی آیاتوں کے ساتھ آپ اعوذ باللہ کا وصل نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، تو پھر آپ وصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اعوذ باللہ کا قرآن سے وصل جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آیت کے شروع میں لفظ اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہ ہو، یا صفاتی اسماء میں سے کوئی اسم نہ ہو، اور کسی پیغمبر یا فرشتے کا نام نہ ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ جب آپ تلاوت شروع کرتے ہیں اور تلاوت کے درمیان میں کوئی آ کے باہر سے السلام علیکم کہیں اور آپ کہیں وعلیکم السلام، یا پڑھتے پڑھتے آپ نے کسی سے کہا کہ بھئی ذرا پانی پلا دو، ذرا یہ خط ڈال دو لیٹر باکس میں،
تو یہ چونکہ اب وہ باتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کلام اجنبی، یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کا تجوید سے، تفسیر سے، قرآن سے براہ راست واسطہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے اور آپ یہ کام کر لیں تو پھر جب تلاوت شروع کریں گے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، ٹھیک؟ اسے کہتے ہیں اعادہ استعادہ، اعادہ استعادہ، یعنی استعادہ کو دوبارہ پڑھنا۔ تو اگر ایسا ہو تو اگر انہیں آپ اس طرح کے کوئی کام کریں یا بات کریں تو آپ کو دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، تو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں تو اگر ایسی بات ہوئی کہ جس کا تعلق تجوید سے ہے یا ترکیب سے ہے یا مطلب کہ اصول سے ہے یا اس طرح سے، تو پھر آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر زیادہ توقف کیا تو پھر آپ کو اعوذ باللہ پڑھنی پڑے گی، ٹھیک؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم جو یہ گفتگو کر رہے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرمائیں۔ اس سے ہرگز ہمارا مقصد کوئی پیسہ نہیں ہے، صرف آپ لوگوں تک تجوید کے مسائل پہنچانا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔